बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाब उद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है आज की ये वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक कहानी रखेंगे। ये कहानी है कि जाती उमरा महल जो है रायवंड के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, वो कैसे बनाया गया। मैं इस कहानी के लिए लफ्ज़ ढूंढ रहा था कि इसे मैं चशम कुशा, हैरान कुन, तशवीशनाक कहूं, लेकिन इसके बनने की कहानी के लिए ये तमाम तर अल्फाज बेहतर नहीं लग रहे थे। तो जो सबसे अच्छा लफ्ज़ था वो ये था कि इसके बनने की कहानी इंतहाई दर्दनाक है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर नून लीग के रहनुमा और नून लीग के कारकुनान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बनी गाला के अंदर जुर्माना अदा करके अपनी प्रॉपर्टी रेगुलाइज करवाने के अमल के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ का जाती उमरा महल बना कैसे, उसकी कहानी क्या है, किस तरह से इन्होंने मासूम और बेचारे अनपढ़ और अपना पेट पालने वाले खेती बाड़ी करके किसान जो हैं उन्हें एक्सप्लॉइट किया, उनके साथ जुल्म की इंतहा की और ये इलाका हथियाया और फिर किस तरह कौमी खजाना जो है उसे लूटा, कौमी खजाने का अरबों रुपए का नुकसान किया और अपना ये महल जो है ये तामीर किया। तो ये दोनों चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस होंगी और साथ साथ इमरान खान की प्रॉपर्टी का आखिर मसला क्या है, बनी गाला महल जो है ये क्यों बनाया, किस तरह से इसके ऊपर ये जुर्माना क्यों लगाया गया और वक्त का जो वजीर आजम है उसने आखिर जुर्माना अदा क्यों किया रेगुलाइज करवाने के लिए। और बड़े काम थे जो वो कर सकता था वजीर आजम बन के, उसने वो सब क्यों नहीं किए, ये भी आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आपके सामने पेश करते रहें। और साथ ही साथ आपसे ये भी दरख्वास्त है कि कुछ व्यूअर्स ने ये शिकायत की कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती, तो अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन पे आपने क्लिक करना है, उसके जरिए आपको तमाम तर वीडियोस की इंशाल्लाह नोटिफिकेशन जो है वो पहुंचती रहेगी। ख़वातीन हज़रात, जाती उमरा का जो इलाका है रायवंड के अंदर, जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब का महल है, आलीशान महल, यह इलाका कई देहातों पर मुश्तमिल एक ज़रई इलाका था। यहां पर कई बेशतर देहात थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वालिद मियां शरीफ जो हैं, जिन्होंने प्लॉट देकर अपने बेटे को वजीर आला बनवाया जनरल जिलानी के थ्रू, जो उस वक्त गवर्नर पंजाब थे, मियां शरीफ ने यह जगह पसंद कर ली और उनका इस जगह के ऊपर दिल आ गया कि ये पूरी की पूरी जगह, ये पूरे के पूरे देहात मेरे होने चाहिए, इसका मालिक मैं होना चाहिए। ये मियां शरीफ का दिल किया और ये 1998 का मुस्लिम लीग नवाज का दौरे हुकूमत था। अब इसके लिए किया क्या गया, आप अब ये देखें कि किस तरह स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल किया गया और इस इलाके के किसान जो हैं उनके साथ जुल्म की इंतहा की गई। इन्होंने महकमा अनहार यानी जो नहरों का महकमा है उसे हुक्म जारी किया कि नहर के जो किनारे हैं, जो इन इलाकों और इन देहातों से नहर के किनारे, जो नहर गुजर रही है उसके किनारे पुख्ता करें और सारे मोगे बंद कर दिए जाएं। जहां से ये इलाके के लोग पानी लेते हैं अपने खेतों को सैराब करने के लिए, वो सब बंद कर दिए जाएं। जब पक्की नहर होगी तो कौन तोड़ेगा, मोगे भी बंद हो जाएंगे तो पानी का तो निजाम बंद हो जाएगा। इस सारे इलाके का नहरी पानी यकदम बंद कर दिया गया, जिससे इस इलाके की फसलें सूख गईं और किसानों के घरों में फाके होने शुरू हो गए। और वो किसान जो कि खेती बाड़ी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते थे, उनके घरों में अनाज जो है वो खत्म हो गया। अब किसानों ने एहतजाज किया इस सब के ऊपर कि ये क्या हो गया, हमारे साथ जुल्म हो गया। तो पुलिस को अहकामात दिए गए कि सबको पकड़ लो और जेल में डाल दो और अंदर डाल दो, थाने में डालो, इन पे तशद्दुद करो, इनके मर्दों को पकड़ लो, औरतों को पकड़ लो और उनके खिलाफ पर्चे काटो और उनकी गिरफ्तारियां डालो। पुलिस ने मियां शरीफ जो हैं, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के वालिद, उनके हुक्म पर इन किसानों पर तबाहकुन तशद्दुद भी किया और रिहाई के इवज किया क्या गया। अब यह बड़ी दिलचस्प कहानी है। बंजर जमीनें थीं, इन किसानों का कोई फायदा तो हो नहीं रहा था उनसे,
اور انہیں آگے بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ تو زمینیں سوکھ چکی ہیں, یہاں سے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. رہائی کے عوض ان کی زمینیں ہتھیا لی گئیں, اور obviously رہائی کے لیے انہیں پیسے چاہیے تھے, تو ان کی زمینیں اونے پونے داموں خریدی گئیں, اور کچھ کو تو کچھ بھی نہیں ملا, کچھ کو تو کوئی بچت ہو گئی لیکن کچھ نہیں ملا. یہ ٹوٹل جو علاقہ انہوں نے ہتھیایا یہ کم و بیش 1,00,000 ایکڑ, اور یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ پھر سے سن لیں, 1,00,000 ایکڑ پر یہ جگہ ہے, اور جس پر شریف فیملی قابض ہو گئی. بعد میں اس کو شہباز شریف کا کیمپ آفس ڈکلیئر کیا گیا. اس دور میں, آگے کے دور کی بعد میں بات کریں گے, 2008 میں انہوں نے کیا گل کھلائے اور کس طرح سے آپ کو اور مجھے لوٹا. انہوں نے شہباز شریف کا اسے کیمپ آفس ڈکلیئر کیا, اور سارے سرکاری اخراجات سے اس کی ڈیولپمنٹ کی گئی. وہی نہر جسے استعمال کر کے معصوم کسانوں کا پیٹ کاٹا گیا, اس نہر کو انگلش طرز تعمیر کے انداز میں دوبارہ سجایا گیا, اور اس پورے علاقے کی بڑے پیمانے پر لینڈسکیپنگ کی گئی آپ کے اور میرے پیسوں سے. اندر بہت سی پختہ اعلی معیار کی سڑکیں بنائی گئیں. اب دلچسپ فیکٹر آتا ہے کہ یہ 1,00,000 ایکڑ پہ تو ان کا اسٹیٹ ہے ہی نہیں, 1,00,000 ایکڑ کے اوپر تو ان کا گھر نہیں ہے. باقی ایکڑ کہاں گئے جو انہوں نے لیے؟ LDA لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو حکم دیا گیا کہ جوبلی ٹاؤن بنایا جائے. یہ لاہور کے اندر رائے بینڈ سے لاہور کی طرف جائیں تو یہ وہاں پر موجود ہے. جوبلی ٹاؤن بنایا جائے, اور اس کے لیے جگہ جو ہے وہ میاں شریف نے فراہم کی. اونے پونے زبردستی ہتھیائی گئی ایکڑ میں جو انہوں نے زمین خریدی, وہ انہوں نے مرلوں کے حساب سے LDA کو بیچ کے دولت کے انبار بھی لگا لیے. جی یہ کام اچھا لگا تو ملک ریاض صاحب کو بھی ایک قطعہ ارض جو ہے وہ بیریا ٹاؤن بنانے کے لیے دے کر مزید دولت اکٹھی کر لی, اور اب بکتے بکتے آخر میں 2,550 ایکڑ, یعنی باقی ساری بیچی, بڑے پیمانے پہ بیچ دی گئی. 2,550 ایکڑ بامطابق کاغذات جو ہیں وہ جاتی عمرہ موجود ہے, اور یہ میاں نواز شریف صاحب کی یہاں پر ان کا اسٹیٹ ہے, اور ان کی یہاں پر رہائش گاہ ہے. 2008 میں جب شہباز شریف صاحب نون لیگ کو پھر پنجاب میں حکومت ملی, شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے, تو اسے پھر سے جاتی عمرہ کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر کے سرکاری اخراجات پر اس جگہ کو شداد کے مقابلے میں جنت ارضی بنانے کا انہوں نے منصوبہ شروع کیا, اور کام زور و شور سے شروع ہو گیا. اس دفعہ تو سارے جاتی عمرہ کے ارد گرد بم پروف دیوار بنائی گئی کنکریٹ کی, اور جس کا تخمینہ ابھی تک سرکاری اخراجات میں نہیں ہے, لیکن اگر کہا جائے کہ اس عظیم الشان ڈیولپمنٹ پہ تقریباً 1 ارب روپے سے زائد لگے, تو یہ ایک رف گیس ہے, کیونکہ آفیشل کوئی فگر نہیں ہے تو یہ بتانا آپ کو ضروری تھا, لیکن اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ اس پورے اسٹیٹ کے آس پاس جو کنکریٹ کی وال اور بام پروف وال بنائی گئی کیمپ آفس ڈکلیئر کر کے آپ کے اور میرے پیسوں سے, جہاں پر یہ رہائش پذیر ہیں اس وقت اس گھر کے آس پاس, وہ تقریباً 1 ارب سے زائد روپے سے وہ سیکیورٹی انہیں فراہم کی گئی. اب میں اگر آپ کو کوئی چیزیں بتاؤں تو اس پوری صورتحال کا ان کے پاس انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ انہوں نے کیمپ آفس ڈکلیئر کیا, انہوں نے اس کے ذریعے اپنی دولتوں کے انبار بھی بنائے, اور انہوں نے اس علاقے کو ہتھیا بھی لیا. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اگر اس چیز کے بہت سے ثبوت ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے اور انہیں پکڑا نہیں جا سکتا, تو ان کے اپنی جیب سے لگائے گئے اس اسٹیٹ کے اوپر جو اخراجات ہیں ان کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ سب کچھ آپ کے اور میرے پیسے سے بنایا گیا, اور قانون کی ہیرا پھیریوں, قانون کے استعمال سے گتھم جو قانون کی گتھیاں ہیں انہیں سلجھا کر اور اس کی بھول بھلیاں میں ہمیں پھنسا کر ہمارے انہوں نے پیسے استعمال کیے. اور اگر کسانوں کے وہ جو ان کی فیملیز ہیں ابھی شہروں میں کچھ جا بسے, کچھ ادھر ادھر ریلوکیٹ ہو گئے, کچھ قریب کے دیہاتوں میں چلے گئے, اگر ان کی فیملیز کے انٹرویو کیے جائیں تو چشم کشا مزید انکشافات سامنے آئیں گے کہ آخر یہ ظلم کیا کیسے گیا اور اس ظلم کی انتہا کیسے ان کے ساتھ روا رکھی گئی. بلکہ اس ویڈیو کے ذریعے بھی میری درخواست ہوگی کہ اگر کوئی اس طرح کی فیملی ہے تو وہ ہمارے سے رابطہ ضرور کرے, ہم ان کی آواز ضرور بننا چاہیں گے جو ان کے ڈسے ہوئے ہیں اور جن کی زمینوں پر یہ ہتھیا کر انہیں آگے بیچ کر انہوں نے دولت کے انبار بھی بنائے اور وہاں پر اپنے محل تعمیر کر لیے. ان کے باپ دادا کی اگر کوئی فیملی ایسی سامنے آنا چاہے تو ہم اسے ضرور کوریج بھی دیں گے. یہ ایک پیغام بھی ہے, ویڈیو میسج, اور آپ سے بھی میری درخواست ہوگی کہ اسے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسی فیملیز تک بھی یہ پہنچ جائے. اب خواتین و حضرات, بنی گالہ کی بات ہو جائے. بنی گالہ کے اندر اس طرح کے واقعات سن کے اب آپ کو یہ جو خبر ہے یہ ایسی لگے گی کہ آپ کو موجودہ دور حکومت کے جو حکمران ہیں, البتہ کوئی فرشتہ نہیں ہوتا, انسان ہے, سب کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, لیکن
ابھی کے اقدامات دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ یہ کیسے لوگ ہیں. عمران خان پاگل ہے؟ عمران خان کو کیا سوجی کے 12 لاکھ جرمانہ دے وزیر اعظم ہوتے ہوئے؟ اس نے اپنا نقشہ منظور نہیں کرایا تھا اور تعمیر کر لی, اور وہ سی ڈی اے نے اس کے اوپر جرمانہ لگایا اور اس نقشے کو ریگولائز کیا, اور اس نے پیسے بھی بھر دیے 12 لاکھ. میاں نواز شریف صاحب سے سیکھتے. ان کے لوگ دیکھا کتنی تنقید کر رہے ہیں. آپ میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب اور ان کے والد میاں شریف سے سیکھتے کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے اپنے گھر کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. وزیر اعظم ہوتے ہوئے جرمانے نہیں ادا کیے جاتے, وزیر اعظم بن کے ریگولائز نہیں کروائے جاتے نقشے, جیب سے پیسے بھر کے قومی خزانے میں جمع نہیں کرائے جاتے کہ میرے پہ فائن لگا, میں وزیر اعظم ہوں تو کیا ہوا, میں فائن بھروں گا. قومی خزانے کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے کیا. اگر وہ کریں گے تو تب نون لیگ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ان کے لیڈران آپ کو بخشیں گے, ابھی وہ آپ کو نہیں بخشیں گے. جو آپ نے کیا ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے, اس کے اوپر ان کا آواز اٹھانا بنتا ہے, اور یہ ان کی منافقت ہے کہ وہ اس چیز پر آواز اٹھا لیتے ہیں. قومی خزانے کی انہیں فکر ہو جاتی ہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب کا محل کیسے بنا اس کے اوپر ان کی زبان جو ہے وہ بند نہیں ہوتی. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا, گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیجئے گا, اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مکمل صورتحال کے متعلق جان بھی سکیں اور ہمارے سے بھی رابطہ کر سکیں اگر کوئی وکٹمز ہیں. مخدوم صاحب کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا, اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.